إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. یقیناً جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر جاتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دوسرا حصہ دیکھ رہے ہیں میر سلیم صاحب کے طوطا بننے کا سفر، اس کا دوسرا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جمعرات کو مناظرہ ہوا تھا ختم نبوت اور اجرائے نبوت، بلکہ جو کہ قادیانی دعویٰ ہے اس کے اوپر ہوا تھا، جس میں میر صاحب جو ہیں دلیل سے فرار اختیار کر گئے تھے۔ تو یہاں تک ہم پہنچے تھے، تو یہاں سے ہم دوبارہ چلتے ہیں۔ تو میں عوام کو بھی ساتھ سنا رہا ہوں کہ یہ دیوبندی وہاں مدعی بن کے گئے تھے، ٹھیک ہے، امید ہے آپ سمجھ آ گئی ہوگی۔ دیوبندیوں کے دعوے کا جو پروسیس ہے وہ میں نے صرف اسمبلی کی بات نہیں کی، میں نے اس گروپ کی بات بھی کی ہے۔ وہ اس دعوے کی تحقیق اس گروپ میں بھی گزر چکی ہے۔ جو کہہ رہے ہیں نا 15 اسٹیٹمنٹیں تبدیل کی ہیں، وہ میں نے آپ سے یہی منوانے میں لگائی ہیں۔ آپ نے انکار نہیں کیا کہ اس چیز پر اتفاق ہے، تشریح نبوت کے ختم ہونے پر اتفاق ہے، مراتب نبوت ختم ہونے پر ختم نبوت مرتبی پر اتفاق ہے، اور غیر تشریعی مستقل نبوت ختم ہونے پر اتفاق ہے۔ 3 چیزیں ہو گئیں، چوتھی چیز ہے غیر تشریعی غیر مستقل نبوت ہے۔ یہ اب نکل آئی چوتھی چیز، اس پر اختلاف ہے، اس کی وجہ سے آپ کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ ہاں، اسمبلی میں اس کو مختصراً بیان کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اوہ، یہ باتیں ہو چکی ہیں نا۔ چلے، دعویٰ ان کا تکفیر کا تھا، ہاں، وجہ ختم نبوت تھی کہ اس وجہ سے انہوں نے بیان کیا تھا، تو موضوع وہاں پہ تکفیر کا تھا، تو وجہ ختم نبوت ہو گئی۔ تو آپ لوگ نہ جاتے، آپ کے خلیفہ صاحب کو کس نے کہا تھا؟ اگر آپ نے اس کو نہیں ماننا تھا یا آپ کے ثابت کر سکتے تھے، خیر وہ تو موضوع ہی نہیں ہے نا، آپ موضوع بدلنا چاہ رہے ہیں جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے، لیکن ایسا ہونے نہیں والا۔ تو ہمارا جو عقیدہ ہے اس کے اختلاف جو ہے ان میں 3 چیزوں پر اتفاق ہے، پچھلی آڈیو میں بتا دیا۔ تو چوتھی چیز جس کی وجہ سے آپ غیر مشروط ختم نبوت نہیں مانتے، چوتھی چیز میں اختلاف سامنے آ چکا ہے۔ اب آپ اس سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے، آپ کے ذمے اب دلیل ہے، اس کو آپ ثابت کریں۔ جزاک اللہ۔ مجھے انکار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ مدعی ہیں، آپ اپنی طرف سے جو مرضی سٹیٹمنٹیں جھاڑتے رہیں، میں کیوں اس کا انکار یا اقرار کروں؟ آپ بات ہی غلط سمجھتے ہیں، اپنی طرف سے آپ بڑے چلاک بن رہے ہیں، جی میں نے یہ بات منوا لی ہے، مجھ سے آپ نے کچھ بھی نہیں منوایا، ٹھیک ہے؟ آپ کہتے ہیں جی ان باتوں میں ہم متفق ہیں، اس پہ مناظرہ کر لو، یہ جہالت ہے، یہ بیوقوفی ہے سیدھی سیدھی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کو متفق سمجھتے ہیں اس پہ کوئی مناظرہ نہیں ہوتا۔ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ یہی تو آپ سے منوایا ہے، اور آپ سے کہا ہے کہ جس چیز پر اتفاق نہیں ہے اس کی دلیل لاؤ۔ اب یہ طوطا جو ہے بننا ڈھنگ شروع ہو بازیاں چکے ہیں، چھوڑیں، اب دیکھیں۔ سیدھی طرح اپنے اکابر کا ختم نبوت کا وہ عقیدہ پیش کریں جس کا ہمیں منکر سمجھتے ہیں، سادہ سی بات ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے پھر وہی سٹیٹمنٹ لکھ دی جو آپ نے کہا تھا کہ ہم متفق ہیں، تو میں نے کہا یہ جناب آپ تضاد ہے آپ کی باتوں میں، پہلے آپ کہتے ہیں ہم متفق ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم غیر متفق ہیں، پھر آپ نے کہا جی اب میں پھر بدل دیتا ہوں، پھر بدل کے آپ نے جس چیز پر متفق کہا تھا اس کو غیر متفق لکھ دیا، تو آپ خود کلیئر نہیں ہے، آپ کا جو ہے نا کنفیوز ہیں آپ کہ میں کیا کروں۔ اس لیے اب ہم اس بات کو یہاں ختم کرتے ہیں، آپ پہلے اپنے کابر سے مشورہ کر لیں، اور ان سے میں کہتا ہوں لیاز گمان صاحب کا مجھے نمبر لے دیں، میں ان سے پوچھ لیتا ہوں جی دیوبندیوں کا اصل میں ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے جو اس میں ہوا یہ ہے کہ پہلے جب یہ دعویٰ پیش کیا گیا تو اس میں یہ دعویٰ تھا کہ ان پر اتفاق ہے، کمالات و مراتب ختم ہونے، یہ ختم نبوت مرتبی بھی ایک قسم ہے، اس پر اتفاق ہے۔ پھر اس نے جب کہا کہ جو
اختلافی ہے اپنا دعویٰ پیش کرو، تو پھر میں نے اس کو دوبارہ لکھا، کیونکہ ہمارا ہے دعویٰ کہ حضور علیہ السلام پر تمام کمالات نبوت ختم ہیں. اس نے کہا تھا کہ یہ پیش کرو، میں نے اپنا بیان کر دیا اور دوسرے بھی بیان کر دیے کہ غیر مشروط ختم نبوت. تو اب یہ کہہ رہا ہے بھائی کمالات پر اگر تو پہلے ہی تم کہہ چکے ہو اتفاق ہے، اور اب جب صرف اختلافی کا کہا ہے تو پھر تم پھر کمالات و مراتب ختم نبوت کی بات لے آئے. تو اس کا فرق میں آگے انشاءاللہ وہ خود ہی بندہ بیان میں نے کرتا دیکھا ہے نا الگ ہی ختم نبوت کا عقیدہ پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے، الگ ہر بندے کا ختم نبوت کا عقیدہ الگ ہے. آج ہی میری 3 بندوں سے بات ہوئی ہے، میرے پاس کچھ 4 سٹیٹمنٹ پہلے پڑھی، ہر بندے کا ختم نبوت کا عقیدہ ہی الگ ہے. ہر بندہ سوچ سمجھ کے ایک نیا عقیدہ کرتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہمارا کسی کو کہ ہمارا ختم نبوت کا عقیدہ ہے کیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں جی دعویٰ تکفیر کا تھا، وجہ ختم نبوت تھی. آپ ایسی کڑکی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ لگتا ہے کڑکی لگی بھی آپ کے سر کے اوپر ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ دعویٰ کیا ہے اور نتیجہ کیا ہے. وہ ہمیں ختم نبوت کا منکر سمجھتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں کافر سمجھتے ہیں. دعویٰ تکفیر کا کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ تو نہیں وہ کہتے کہ ہم کافر ہیں اس لیے ہم ختم نبوت کے منکر ہیں. کوئی تھوڑا تازہ فریش پانی سے نہائیں، کوئی آپ کو ہوش آئے کہ آپ کیا رہے ہیں. جہاں آپ پھنستے ہیں آپ الٹی ہی سٹیٹمنٹ جاری کر دیتے ہیں جی. تو اس لیے آپ کو کہا کہ وقت لے لیں، سوچ لیں تھوڑا. جو آپ نے چلاکیاں کرنی تھی وہ کر لی ہیں آپ نے. آپ کے پاس کوئی ایسی چلاکی نہیں ہے کہ جس سے آپ اپنا عقیدہ پیش کرنے سے بھاگ سکیں. جتنی مرضی رنگ بازیاں کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اپنے قبر کا عقیدہ پیش کریں جس کی وجہ سے وہ ہمیں کافر سمجھتے تھے. سیدھی سی بات ہے. اس کو قرآن سے نہ آپ کا کوئی دوسرا نہ تیسرا کسی بھی فرقے کا کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا قرآن سے، کیونکہ وہ عقیدہ ہی غلط ہے. بہت شکریہ. دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو تسلیم نہیں ہے کہ جو چیزیں میں نے اوپر بتائی ہیں کہ ان پر اتفاق ہے مراتب نبوت کا ختم ہونے پر، اور غیر تشریعی مستقل نبوت اور تشریعی نبوت، ان تینوں پر آپ کو اتفاق نہیں ہے، حالانکہ اس کے اوپر میں اسکرین بھی لگا چکا ہوں، ان میں آپ کا ہمارے ساتھ اتفاق نہیں ہے، تو آپ صاف کہہ دیں نہیں یہ پوسٹ ہی غلط ہے. پھر تو اختلاف ہو جائے گا نا. تو پھر آپ کو مناظرہ کرنا چاہیے آگے کہ آپ کریں اسی پہلے والی پوسٹ پہ مناظرہ کر لیں. آپ کہہ دیں بھئی آپ کا اتفاق نہیں، یہ اتفاق نہیں ہے، آپ کی پوسٹ غلط ہے. تو آپ کو جواب دعویٰ فوراً پیش کر دینا چاہیے تھا کہ تمہارا دعویٰ غلط ہے، اگر صحیح ہے تو ثابت کرو. میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا تھا کہ آپ اس پوسٹ پر مناظرہ کر سکتے ہیں کہ آیا یہ درست ہے یا نہیں ہے. تو اس وقت تو آپ جو اتفاق کے چکروں میں پڑ گئے. تو باقی رہی بات کہ میں نے اس کو دوبارہ جو ٹیکسٹ کیا تھا اس میں بھی مراتب نبوت والی بات نقل کر دی تھی. پہلے اس کو اتفاقی میں آپ کہہ رہے ہیں لکھا، پھر اس کو اختلافی میں. وہ آپ کے اس دعوے اس پر میں نے پیش کیا تھا کہ اپنا عقیدہ پیش کرو ختم نبوت کا، تو پھر میں نے اپنا عقیدہ ختم نبوت پر پیش کیا تھا. وہ یہ بات تھی. پھر آپ نے کہا نہیں اس پر تو اتفاق تھا، اختلافی پیش کرو. پھر میں نے لکھا دعویٰ بعد از تنقیح، آخری دعویٰ وہ ہمارا سامنے آ چکا ہے. برائے مہربانی آپ کسی بڑے سے رابطہ کر لیں کہ آپ کچھ اور پڑھ لکھ کر آ جائیں جس سے آپ کا دعویٰ صحیح ثابت ہوتا ہو. آپ کی جماعت کا دعویٰ غیر تشریعی غیر مستقل نبوت کے جاری ہونے کا. دیکھیں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے وہ بلی بھاگ نہیں جاتی. تو اسی طرح اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ خاکسار کو کہیں گے کہ کڑکی میں پھنس گئی ہیں تو اس سے حقیقت بدل نہیں جائے گی. اب آپ کو اتنی بات تو سمجھ آئی نہیں کہ دعویٰ تکفیر کا تھا اور وجہ ختم نبوت تھی. دعویٰ تکفیر کا ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی جماعت کے کافر ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا اور اس کی وجہ تکفیر تھی. اس کا مطلب وجہ جو تھی وہ ختم نبوت تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وجہ سے کہ آپ لوگ ختم نبوت کے منکر ہیں، اس وجہ سے کافر ہیں. تو یہ مطلب ہے، یہ تھوڑی آپ کو الٹی سمجھ آئی ہے کہ دعویٰ تکفیر کا تھا تو اس لیے کافر ہونے کے بعد ختم نبوت کے منکر ہو گئے. یہ آپ کی سمجھ کا حال ہے، تو پھر افسوس سے کیا جا سکتا ہے. تو بات بھی اصل میں وہی ہے. اصل میں کڑکی میں آپ پھنس چکے ہیں. آپ کسی مربی صاحب سے رابطہ کریں، کسی بڑے پڑھے لکھے سے، وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کڑکی میں آپ پھنسے ہیں. اور میں نے اپنے اکابرین کا شروع میں بھی دعویٰ پیش کیا تھا، پہلی پوسٹ میں بھی،
اور اس کے بعد بھی مختلف طرح سے پیش کرتے کرتے تنقید کرتے کرتے یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ 3 چیزوں پر تو اتفاق ہے، جس چوتھی چیز میں اختلاف ہے اب اس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، اس میں آپ سر پھنسا کے بیٹھ گئے ہیں۔ کوئی 5-6 دفعہ تو میرے خیال آپ کہہ چکے ہیں کہ اب مناظرہ ختم کیا جاتا ہے، اب وقت ضائع ہو رہا ہے، لیکن آپ کر نہیں سکتے۔ کیوں نہیں کر رہے آپ؟ کیونکہ اس بات کو بھی آدھا گھنٹہ ہونے والا ہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اصل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اس طرح پہلے چلے جائیں گے یا گروپ کھول دیں گے تو سب کے سامنے حقیقت آ جائے گی کہ آپ کس بری طرح پھنسے ہوئے تھے، تو اس لیے آپ بار بار اعلان کر کے بھی گروپ نہیں کھول رہے۔ جی جناب عمر فاروق صاحب، آپ کہہ رہے ہیں جی جو میں نے لکھا ہے اب کہہ دیں میرا اتفاق نہیں ہے۔ مناظرہ اس کو کہتے ہی نہیں ہے، میں نے تو کہا ہے کہ جاہل کے ساتھ مناظرہ ہوتا ہی نہیں۔ پہلے یا آپ کسی بڑے کو لے آئیں جس کو مناظرے کا پتہ ہو، یا آپ پہلے سیکھ آئیں۔ مناظرہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ فلاں چیز کو آپ اتفاق ہے کہ نہیں ہے اتفاق، اس کا یہ مناظرہ نہیں ہے۔ مناظرے کا موضوع ہے ختم نبوت، آپ ختم نبوت کے مدعی ہیں۔ آپ کے اکابر نے جو ختم نبوت کی تعریف کی تھی جس کا وہ ہمیں منکر کہتے تھے، وہ تعریف پیش کریں، ہم دیکھ لیں گے قرآن سے آپ وہ تعریف ثابت کر سکتے ہیں، وہ عقیدہ ثابت کر سکتے ہیں۔ اگر ثابت کر دیں گے ہم آپ کی بات مان لیں گے، اگر ثابت نہ کر سکیں گے آپ کا عقیدہ جھوٹا، آپ کے اکابر کا عقیدہ جھوٹا، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ اس کو بنا رہے ہیں جلیبی، جتنا مرضی گھومتے رہیں جلیبی کے اندر، کوئی فرق نہیں مجھے پڑتا۔ میں تو سیدھی بات کروں گا، عوام کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کے اکابر آپ کہتے ہیں جی اسمبلی کے اندر وہ کافر کلوانے گئے تھے، ختم نبوت تو صرف ایک بہانہ تھا۔ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، ختم نبوت موضوع تھا وہاں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ابھی اس کا سکین بھی لگا دیتا ہوں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنے اکابر کا عقیدہ چھپا کیوں رہے ہیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اتنا ڈر لگتا ہے آپ کو۔ وہ الیاس گمن صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں ڈرتے، ہمارے پاس دلائل ہیں۔ الیاس گمن صاحب کا نمبر مجھے لے دیں، میں ان سے کہوں آپ ہی آ کے ہمیں وضاحت کر دیں۔ آپ کو سن کر لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کرنا کیا ہے احمدی مسلمانوں کے سامنے جا کے۔ جی دیکھیں کبوتر کی طرح دیکھیں یہ پرانی راگنی ہو گئی ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ اسمبلی میں اکابر وہ اس پہ جھوٹا کہتے تھے، وہ جھوٹے ہیں، اکابر جھوٹے ہیں، تم سچے ہو۔ یہ باتیں اب کئی دفعہ ہو چکی ہیں، بار بار دہرانے کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ میں نے مختلف ہی جو ہمارے درمیان ہے اس میں اسمبلی میں یہ تو نہیں بتانا تھا نا کہ یہ اتفاقی چیزیں ہیں، یہ اختلافی چیزیں ہیں۔ اس میں مختصراً خلاصے کے طور پر پیش کی گئی تھی ختم نبوت کی بات۔ اب وہ بار بار آپ وہی کہہ رہے ہیں ختم نبوت کا عقیدہ پیش کرو، ختم نبوت کا عقیدہ ثابت کرو، تم مدعی ہو، سب کو آپ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے اب حقیقت سب کے سامنے آ چکی ہے کہ اختلاف کس چیز میں ہے اور اتفاق کن چیزوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دعویٰ جو ہے ثابت کرنا ہے جماعت احمدیہ کا، ٹھیک ہو گیا۔ عمر فاروق بھائی صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ آنکھیں بند کرنے سے بلی غائب نہیں ہوتی۔ آپ کے اکابر نے دھوکے دہی سے سیاسی طور پر ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم پر وہاں پاکستان میں تبلیغ پر پابندی لگا کر، ہماری کتابوں پر پابندی لگا کے سمجھا کہ احمدیت ختم ہو گئی ہے، بس ہم نے وہ 190 سالہ مسئلہ حل کر دیا ہے۔ مفتی محمود صاحب نے احمدیت آج بھی قائم ہے، آج بھی رونے پڑے ہوئے ہیں کہ کس طرح ان کو روکیں، واٹس ایپ بند کریں، ویب سائٹ بند، کیسے ان کو ختم کریں۔ وہ نہ ختم آپ سے ہونے ہیں، نہ پہلے ہوئے ہیں، نہ آج ہو رہے ہیں، نہ آئندہ کبھی ہوں گے۔ قیامت تک انشاءاللہ احمدیت نے رہنا ہے اور اپنی حقائق کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ یہ ہو گئی ایک بات، ٹھیک ہے۔ اگلی عرض یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی آپ کو سمجھ ہی نہیں مجھے آئی۔ وہ بھائی غیر منطقی بات کی کس کو سمجھ آتی ہے؟ عقل مند کو معقول بات کی سمجھ آتی ہے۔ معقول بات یہ ہے کہ وہاں وہ اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کرتے ہیں کہ جی اس بندے کے بارے میں فیصلہ کیا جائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں جو ہماری ختم نبوت کی اس تعریف کا منکر ہے اس کے بارے میں بتایا جائے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ آپ بتائیں کہ اصل دعویٰ تو ان کا ختم نبوت کا تھا جس کے نتیجے میں کفر ہوتا ہے۔ پہلے وجہ ہوتی ہے پھر اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آپ پہلے نتیجہ کر رہے ہیں پھر اس کی وجہ کر رہے ہیں، الٹی گنگا بہا دی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، تو آپ کو بھی الٹا نظر آ رہا ہے، تھوڑا غور کرے پھر آپ کو سیدھا نظر آئے گا۔ جی سلیم میر صاحب، ہمارا بالکل بھی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو ختم کرنا ہے یا ہمارا کوئی ایسا پروگرام ہے۔
کیونکہ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ختم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے تو کہا، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے مہلت دی جائے تو لَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں ان کو اغوا کروں گا ہدایت کے راستے سے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو دے دی تھی مہلت، تجھے قیامت تک مہلت ہے. تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم آپ کو پکڑ کے ختم کرنا شروع کر دیں یا کیا نام ہے اس طرح. خیر وہ بات آپ دوسری طرف ادھر ادھر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایسا میں نہیں ہونے دوں گا. آپ موضوع پر آئیں. موضوع ہے نا ختم نبوت، باہر اوپر بھی آپ نے کہا ہے نا. پھر آپ کبھی اسمبلی کی طرف چلے جاتے ہیں، اصل دعویٰ یہ تھا ختم نبوت کا تھا، تکفیر کا نہیں تھا. بھئی آئین میں تو کافر کہنا یہ حصہ بنایا گیا ہے. آئین سے تھوڑی پوچھا انہوں نے کہ ختم نبوت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. خیر تو آپ جو ہے وہ اپنے دعوے پر دلیل پیش کریں جو آپ کی جماعت کا دعویٰ ہے نبوت غیر تشریعی غیر مستقل کے اجرا کا. شاباش، اس پہ آ جائیں آپ. بالکل جس طرح شیطان کو مہلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آتے ہیں ان کے مخالفین کو بھی مہلت دی ہے. دیکھ لیں آپ دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلوی کو اللہ نے مہلت نہیں دی ہوئی. تو وہ جس طرح شیطان کو مہلت دی ہے اس طرح آپ کو بھی مہلت ملی ہوئی ہے. اور جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جاری تھا اور کفار مکہ نے یہی تو چاہا کہ آپ کا مشن جی قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر یا اسمبلی والے اکابر، ان سب کا جو عقیدہ تھا وہ اب تک ناظرین کے سامنے آ چکا ہوگا. ٹھیک ہے، وہ میں نے بار بار عرض کیا ہے کہ ختم نبوت مرتبی اور تشریعی نبوت اور غیر تشریعی مستقل نبوت، یہ سب جو ہے ان کے ختم ہونے کے قائل ہیں ان دونوں کے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ غیر تشریعی غیر مستقل نبوت اس کے تو قائل ہی نہیں ہے نا، لیکن آپ لوگوں نے اس کو جاری کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات کلیئر ہو کر سامنے آ گئی ہے. اب جن چیزوں پر تو اتفاق ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں وہ ان کا عقیدہ پیش کرو. ارے بھئی ان کی جن چیزوں پر اتفاق ہے وہ الگ ہو چکی ہیں، جس چیز پر اختلاف ہے وہ سامنے آ چکی ہے. اب آپ کے ذمہ اس کو ثابت کرنا ہے، نہیں کرنا تو کہہ دے جی بھائی میں ثابت نہیں کر سکتا. جماعت احمدیہ جو ہے بس وہ بڑھ کے مار سکتی ہے کہ آؤ قرآن سے بات کرو، اس سے کرو، لیکن جب اصل اختلاف سامنے آتا ہے کہ ہے کہاں پہ اس میں آپ نہیں آتے. وہ جو اسمبلی میں یہ ہوا وہ ہوا، بس وہ بار بار اسمبلی کو لے کے بیٹھتے ہیں. ہے. اور جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جاری تھا اور کفار مکہ نے یہی تو چاہا کہ آپ کا مشن ختم کر دے، یا آپ کو شہید کر دیا جائے، آپ کے ساتھیوں کو شہید کر دیا جائے، انہیں تکلیفیں دی جائیں. وہی سارے کام آپ کے اکابر اور آپ ابھی لوگ کر رہے ہیں احمدی مسلمانوں کے خلاف، کہ ان کو تکلیفیں دی جائیں، ان پر پابندیاں لگائی جائیں، ان کو قتل کیا جائے، ان کے مال لوٹے جائیں، ان کے گھروں کو آگے لگائی جائے، ان کے کاروباروں کو جلایا جائے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ابھی چونکہ موضوع نہیں ہے اس لیے اس کی بعد والی آڈیو میں آپ کی بات دوسری کا جواب. آپ نے نہ کبھی 1974 کی قرارداد پڑھی ہے، نہ ہی وہ آئینی ترمیم پڑھی ہے، نہ ہی آپ نے وہ اسمبلی کی کاروائی پڑھی ہے. اس لیے آپ جو منہ میں آ رہا ہے وہ کہتے جا رہے ہیں. اب جاہل کے ساتھ بندہ، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جاہل کو کہو بھائی دور سے سلام ہے، کیونکہ اس نے اپنے پاس سے ٹھوکتے جانا ہے. اس کا منہ کون روکے؟ جناب وہ کاروائی ہوئی اس لیے تھی، وہ شروع اس لیے کی گئی تھی کہ جو بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں مسلمان. یہ کاروائی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، اس قرارداد میں بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو دوسری آئینی ترمیم 1973 کے آئین میں کی گئی اس میں بھی لکھا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ اپنے پاس سے جو مرضی چھوڑے جائے، آپ کا منہ پہ پٹی تھوڑا باندھ سکتا ہے کوئی. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں پہلے آپ تھوڑا مطالعہ کر لیں، اپنے بڑوں سے پوچھ لیں. اس ویڈیو کو ہم چڑھا دیں گے، لوگ دیکھ لیں گے کون ٹھیک کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے جناب، آپ کے اپنے دیوبندی دیکھ کے ہنسیں گے آپ پر کہ یہ کیا وہاں مار رہا ہے جا کر. بالکل بات یہ. اب وہ ویڈیو کہاں پر ہے؟ یوٹیوب پر آپ نے جو چڑھائی ہو وہ ہمیں تو کہیں نہیں نظر آئی. پہلے اسے میں ہم نے جا کے دیکھا آپ کے چینل پر. بالکل بات یہی ہے کہ لکل امت اجل، ہر کسی کے لیے ہی مہلت ہوتی ہے، ہر قوم کے لیے. تو یہ کہنا کہ وہ ہماری جماعت اور پابندی لگ گئی پھر بھی ختم نہیں ہوئی، بڑی کوشش کر لی ختم نہیں ہوئی، تو یہ سیاسی بیان ہے، اس طرح سے کچھ نہیں ہوتا. تو جو دعویٰ ہے شاباش، وہ اس پہ آپ دلیل دیں، وقت ضائع نہ کریں میرا بھی اور دوسرے سننے والوں کا بھی. جی بالکل آخری نبی، وہی تو ہم کہہ رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اسی پر تو ہم بات کر رہے ہیں. ہم نے اوپر بتا دیا نا، یہ بات کھل کر آ چکی ہے ہمارے عقیدے کی
اور کتنا ایک اتفاق ہے تشریح نبوت غیر تشریح مستقل نبوت، یہ دونوں تو بند ہیں. ختم نبوت مطلوبی پر اتفاق ہے. اب جس وجہ سے آپ کو کافر قرار دیا گیا ہے، چلیں اس کو لے آتے ہیں. وہ یہی ہے نا کہ آپ آخری نبی نہیں مانتے ہیں. کیوں کہ آپ ایک غیر تشریح ہے مستقل نبوت کا جاری مانتے ہیں، نئی قسم کی نبوت، اس پہ اب آپ بات ہی نہیں کر رہے. تو اب سننے والے کیا کہیں گے؟ آپ کس منہ سے ویڈیو بنائیں گے؟ یہ ہیں کس منہ سے ویڈیو بنائیں گے کہ آپ سے بارہا تنقید کر کے کھول کے اختلاف کی حقیقت سامنے لا کر جو ہے وہ مناظرہ آپ کے ساتھ ہوا، اور آپ بار بار یہ کہتے رہے کہ جی وقت ضائع ہو رہا ہے، بند کرتے ہیں، گروپ کھولتے ہیں. لیکن اب آپ وہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ہوا کیا آپ کے ساتھ. تنقید کر دی گئی ہے موضوع کی، یعنی کہ یہ سامنے لایا گیا ہے کہ اصل اختلاف کس میں ہے. کانٹ چھانٹ کر دی گئی ہے. ساڑی میں آپ نے کہا ہے کہ آپ کے کابر قاسم نانوتوی صاحب اور جو اسمبلی کے اندر گئے تھے وہ فلاں فلاں چیز کے قائل ہیں اور فلاں چیز کے قائل نہیں ہیں، سب کے سامنے یہ بات آ چکی ہے. وہ ذرا لکھ دے. میں یہی تو کہتا ہوں جب آپ لکھتے ہیں تو یہ اب آپ نے جو 4-5 اپنے دعوے لکھ کے دیے ہیں نا، اس پر غور کر کے مجھے دعویٰ لکھ کے دیں. جس میں آپ ہمارے ساتھ متفق اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ نہیں لکھنا، جس میں غیر متفق سمجھتے ہیں وہ لکھ دیں. پھر آپ غلط اصلت سی کوئی سٹیٹمنٹ بنا کے لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، تو آپ وہ لکھ دیں دعویٰ، میں اس کو پڑھ کے دیکھ لیتا ہوں کہ کون سی نئی مکھی ماری ہے آپ نے، تو پھر دیکھ لیتے ہیں اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے جناب جی بالکل. وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے اکابر نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں کیونکہ ان کے مخالف ناکام رہے اور وہ جو ہیں ان کا پیغام ساری دنیا میں پھیلا. اسی دلیل کے مطابق میں کہہ رہا ہوں جماعت احمدیہ سچی ہے. آپ کے اکابر نے زور لگا لیا، آپ کے چھوٹے بڑوں سب نے مل کر، سب فرقوں نے زور لگا لیا. جماعت احمدیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یہ بھی جماعت قائم ہے اور دنیا میں پھیل رہی ہے. تو اگر وہ یہ دلیل غلط ہے تو پھر آپ کے اکابر کی بھی دلیل غلط ہے جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں یہ دلیل دیتے ہیں. بہت شکریہ. دیکھیں آپ نے ابھی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آخری نبی مانتے ہیں، تو یہی تو سوال ہے کہ آپ مشروط آخری نبی مانتے ہیں یا غیر مشروط آخری نبی مانتے ہیں؟ بتائیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا فلاں 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 ہم نبوت کو جاری مانتے ہیں، فلاں نبوت کو بند مانتے ہیں، تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مشروط آخری نبی نہیں مانتے، مشروط آخری نبی مانتے ہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو. لعنت اللہ علی الکاذبین. میں نے یہ تھوڑی کہا کہ ہم فلاں فلاں کو بند و فلاں کو جاری مانتے ہیں، ہم تو سب کو ہی بند مانتے ہیں. آپ لوگوں نے ایک کہ جاری آپ کا کی ہوئی دعویٰ ہے. کیا ہے؟ آپ کو اب تک یہی نہیں سمجھ آئی. آپ لکھ دیں میرا دعویٰ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر مشروط آخری نبی ہیں، یا آپ لکھ دیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشروط طور پر آخری نبی ہیں، غیر مشروط آخری نبی نہیں ہیں. لکھ دیں، میں آپ پر کفر کا ٹھپا آپ کے بڑوں سے لگوا کے دیتا ہوں، کیونکہ اسی کو تو وہ کافر کہتے ہیں. آپ کو ابھی تک یہی ہوش نہیں آئی کہ ہمارے کابر کہتے کہہ رہے ہیں. اوہو، اب کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے خیال میں لگتا ہے آپ کو اب سمجھ نہیں آ رہی. اب وہ میں لکھ چکا ہوں، اوپر میں نے دوبارہ اس کا اسکرین شاٹ لے کر لگا دیا. اب میں پھر بھیج دیتا ہوں، بلکہ بھیج چکا ہوں. صرف مختلف فی دعویٰ بعد تنقید کہ غیر تشریح غیر مستقل نبوت کوئی چیز نہیں ہے، اس کی جماعت احمدیہ مدعی. جی سچے ہیں، مخالف ساری دنیا میں پھیلے، یہ ایک علامت کے طور پر ہوتی ہے. تو اب دیکھیں نماز پڑھنے والے کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ مسلمان ہے، تو یہ ایک علامت ہی ہے. تو ورنہ تو منافق بھی مسلمان نماز پڑھتے ہیں، تو اس سے وہ مسلمان تو نہیں ہو جاتے. تو اس لیے آپ موضوع سے ادھر ادھر نہ جائیں، جو اصل چیز چل رہی ہے اس پہ بات کریں. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ لکھ کر سکرین شاٹ بھیج رہے ہیں نا، یہ آپ کے اکابر کا عقیدہ نہیں ہے. وہ اسی کو تو کفر کہتے رہے ہیں. آپ کو اتنی ہوش نہیں کہ آپ کے بڑوں نے لکھا کیا ہے. میری طرف سے جو مرضی لکھ دیں، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے یہ 100% پتا ہے کہ جو آپ لکھ دیں گے وہ آپ سے ثابت نہیں ہونا. یہ جو آپ ابھی لکھ بیٹھے یہ بھی آپ سے ثابت نہیں ہونا. ٹھیک ہے، یہ آپ کے اکابر نہیں، اس لکھنے پر آپ پہ کفر کے فتوے لگانے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے اکابر دیوبندیوں کا عقیدہ ہے تو ان کے اپنے کفر کے فتوے ان کے خود پر لگیں گے. میں ابھی لگاتا ہوں. جی ٹھیک ہے، یہ بہرحال وہ ایک ضمنی بات آ گئی تھی، وہ ہو گئی ہے، اس پر پھر کسی وقت بات کر لیں گے. ابھی یہ ہے کہ آپ نے جو عقیدہ بھی دوبارہ لکھا ہے غیر تشریح غیر مستقل نبوت کوئی چیز نہیں ہے.
تو یہ ختم نبوت کا دعویٰ آپ کر رہے ہیں کہ غیر تشریع غیر مستقل نبوت کوئی چیز نہیں. یہ کون سی کتاب میں آپ نے یہ دعویٰ پڑھا ہے اپنے اکابر کی؟ ذرا مجھے حوالہ پیش کریں. صرف دعویٰ ابھی آپ نے مجھے دکھانا ہے یہ والا دعویٰ کہ آپ کے اکابر کی کتاب میں لکھا ہو کہ یہ ہمارا ختم نبوت کا عقیدہ ہے. بہت شکریہ، آپ نے کہا جی میں نے اپنے اکابر کا ہی دعویٰ پیش کیا ہے. دیکھیں مجھے لگتا ہے آپ نے صرف مشروط اور غیر مشروط کا لفظ ہی سنا ہوا ہے یا پڑھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں. تو اس کی دوسری تشریحات بھی ہو سکتی ہیں، مشروط اور غیر مشروط، اس کو دوسرے الفاظ میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے. پتہ نہیں تشریح آپ سمجھائے نہ ہے، اس کو دوسرے الفاظ میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے صرف الفاظ کو تبدیل کیا ہے. بات وہی ہے، جب کسی قسم کا ہر قسم کی نبوت کا سلسلہ ختم ہے، تشریح بھی ختم، غیر تشریح مستقل بھی ختم، ہم تو کہتے ہی دو ہیں، تو جب ہر طرح کی ختم ہے تو غیر مشروط ہی ہوگے نا. مشروط تو تبھی ہوتا ہے جب کسی قسم کی جاری ہوتی، کسی قسم کی ختم ہوتی، تو پھر آپ کہتے ہیں بھئی یہ تو مشروط ختم نبوت ہم مانتے ہیں. جب میں نے کہہ چکا ہوں کہ ہماری نزدیک تو ہر طرح کا ختم ہے، تو یہ غیر مشروط ہی ختم ہوتی ہے. اب آپ غیر مشروط کا لفظ آپ نے پڑھا ہوا ہے، وہ کانسٹیٹیوشن میں آپ کو اس کی پڑھی ہوئی ہے، تو یہی بات چل رہی ہے. ہماری غیر مشروط کا ہی دعویٰ ہے جس کو مختلف انداز میں اور الفاظ میں بیان کر چکا ہوں. آپ کا دعویٰ جو ہے ختم نبوت کو ماننے کا ہے، لیکن مشروط طور پر غیر تشریعی غیر مستقل ایک نئی قسم کی نبوت ایجاد ہی نہیں کر لی جو پہلے کبھی ایسا نبی ہوا ہی نہیں ہے. آپ کے خلیفہ صاحب کہتے ہیں ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا. نئی قسم کا دعویٰ آپ لوگوں کا ہے، تو آیت لگائیں، بات مکائیں، ادھر ادھر کی چھوڑیں، وہ دوسری چیزیں چھوڑ دیں موضوع سے ہٹ کے. تو آپ کوئی دعویٰ پیش نہیں کر رہے، اس میں آپ دعوے سے بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دعوے سے بھاگ رہے ہیں. آپ نے ختم نبوت کا دعویٰ پیش کرنا ہے، یہی تو میں کب سے تو آپ کوئی دعویٰ پیش نہیں کر رہے، اس میں آپ دعوے سے بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دعوے سے بھاگ رہے ہیں. آپ نے ختم نبوت کا دعویٰ پیش کرنا ہے، یہی تو میں کب سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ وہ گول 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 ایک ہی چیز کے پیچھے گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس میں دعویٰ کون سا ہے؟ آپ مجھے کہہ رہے ہیں جی جماعت احمدیہ اس کی مدعی ہے اور میں اس کا منکر ہوں، یہ آپ دعویٰ پیش کر رہے ہیں. ہزار دفعہ آپ کو کہا کہ آپ کے اکابر جس ختم نبوت کا میں منکر سمجھتے ہیں وہ پیش کریں، وہ آپ پیش ہی نہیں کر رہے، بار بار وہی کاپی پیسٹ لگاتے جا رہے ہیں. تو کافی میرا خیال ہو گیا ہے، آپ بھی آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا، تو اس لیے مزید تو بات اس طرح نہیں ہو سکتی. بھاگنے کی تیاری. میں آپ کو مزید واضح کر دیتا ہوں کہ میں نے جو ہے تنقیح کے بعد جو صرف اختلافی موضوع ہے اس کو پیش کر دیا ہے. ٹھیک ہے، وہ باتیں ہو چکی ہیں، وہ کانسٹیٹیوشن بھی آپ بار بار اس کا حوالہ دے رہے ہیں، اس کی عبارت کو غیر مشروط ختم نبوت، وہ آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں جب غیر مشروط کہہ دیا گیا ہے تو ہر طرح کی چیز ختم، تو اس میں غیر تشریع غیر مستقل نبوت کوئی چیز نہیں ہے، یہ اس میں ہی آ گیا. کیونکہ جو چیز ہے ہی نہیں وہ ہے ہی نہیں. کوئی چیز جس چیز کا ہونا ثابت کرنا ہوتا ہے، اب یہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ چیز ہے غیر تشریع غیر مستقل نبوت. جب انہوں نے کہہ دیا ہے غیر مشروط قطعی جو ہے آخری نبی ماننا ہے، تو اس میں اس کی بھی نفی ہو چکی ہے. جی یہی دعویٰ سمجھ لیں نا آپ، یہی دعویٰ آپ سمجھ لیں کہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ مدعی ہیں. اب آپ کو سمجھ آ گیا؟ میرا دعویٰ ہے کہ آپ مدعی ہیں ایک نئی قسم کی نبوت کے، اور یہ دعویٰ میں نے ثابت کر دیا ہے آپ کی کتاب سے، وہ جو ہے کیا نام ہے اس کا، ختم نبوت کی حقیقت ہے، اس سے ثابت ہو چکا ہے کہ دو طرح کی نبوت جو ہے، تشریعی اور غیر تشریعی مستقل نبوت، وہ آپ بھی بند مانتے ہیں، ہم بھی بند مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اور تو جو تیسری قسم کی نئی قسم کی ہے وہ آپ لوگ جاری مانتے ہیں. تو یہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ مدعی ہیں اور میرا دعویٰ ثابت ہو چکا ہے. اب آپ نے اس کی دلیل لینی ہے. آپ کہہ رہے ہیں آپ مدعی ہیں نئی قسم کی نبوت کے، ختم نبوت کا آپ کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، آپ ختم نبوت کے عقیدے سے بھاگ چکے ہیں. اس لیے میں گروپ اوپن کر رہا ہوں، جب بھی آپ ختم نبوت پر بات کرنے آئیں اپنے ختم نبوت کا عقیدہ اپنے بڑوں سے پوچھ کر آئیں، پھر اس پر بات کر لیں گے. میں آپ کو آپ کے ختم نبوت اکابر کا ختم نبوت کا عقیدہ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، اور اس کو پڑھ لیں، اپنے اکابر سے دوبارہ تصدیق کروا لیں. میں آپ کو ختم نبوت کا آپ کے اکابر کا عقیدہ لگاتا ہوں.
دیکھ لیں، یہ ہے آپ کے اکابر دیوبندی جو 74 کی اسمبلی میں گئے تھے، وہاں وہ یہ منوانے گئے تھے کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کہ آخری نبی ہیں، آخری نبی ان پر قطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا، وہ کافر ہے۔ یہ ہے آپ کا ختم نبوت کا عقیدہ، جس کو آپ کبھی بھی قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جھوٹا عقیدہ ہے۔ یہ جو آپ کے اکابر نے گھڑا ہے، یہ کبھی قرآن سے آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہر بندہ نیا ختم نبوت کا عقیدہ گھڑتا ہے، تاکہ جو اعتراض پچھلے ہمارے عقیدہ پر ہوتا ہے اس سے ہم بچ جائیں۔ یہ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ آپ کہہ رہے ہیں آپ مدعی آپ کے اکابر کا عقیدہ لگاتا ہوں۔ دیکھیں اب آپ پانی میں مدانی ڈال رہے ہیں، دعویٰ نہیں ختم نبوت کا، یہ وہ، اب وہ باتیں کلیئر ہو چکی ہیں کہ جن چیزوں پر اتفاق ہے وہ اس پہ تو بحث نہیں کرنی، وہ آپ مان چکے ہیں شروع میں ہی کہ یہ تو مناظرے کے جو ہے اصولوں کے خلاف ہے کہ اتفاق کی چیزوں پر بحث کی جائے۔ تو جو چیز اختلافی ہے وہ کھل کر سامنے آ چکی ہے، وہ میں نے اوپر بار بار لگا چکا ہوں مختلف فی، اس پہ آپ نے اس کے آپ مدعی ہیں، ہم نہیں ہیں۔ یہ ہے وہ بات جس پر وہ کمیٹی بنائی گئی تھی اور جس کا فیصلہ انہوں نے کرنا تھا کہ اس بندے کی حیثیت کیا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان نہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ موضوع ختم نبوت ہے جی، اسی کو تو آپ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اب آپ جتنی مرضی رنگ بازیاں کرتے رہیں، غیر تشریح، غیر اعلانیہ، غیر مستقل تشریح نبوت، جو مرضی اس میں گھسا لیں۔ یہ بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کے اکابر نے لکھ کے دیا تھا، وہاں کوئی تشریح غیر تشریح کا ذکر ہی نہیں ہو رہا۔ سیدھی سی بات ہے کہ وہ کہتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا، جو یہ نہیں مانتا وہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ یہ ان کی ختم نبوت کی تعریف ہے، آئین کے اندر ابھی بھی لکھی ہوئی ہے۔ جی یہ میں نے پڑھا ہوا ہے، اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آخری نبی ہیں کہ آخری نبی ہونے پر قطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، یہ سارا میں نے پڑھا ہوا ہے اور اسی پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جو ہے اب آخری نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ اب اس بات میں ہمارا اتفاق ہو چکا ہے کہ آپ تشریعی اعتبار سے اور غیر تشریعی مستقل نبوت کے اعتبار سے آخری ہیں، ٹھیک ہو گیا، تو اس کو ہم نے سائڈ پہ رکھ دیا ہے۔ اب آپ نے جو ہے ایک نئی قسم کی نبوت بنائی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو کافر کہا گیا ہے، تو اس کو آپ نے ثابت کرنا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تو آپ بھی مانتے ہیں کہ پہلے ایسی کوئی نبوت تھی ہی نہیں۔ اگر کہیں گے تو میں اس کا حوالہ بھی لگا دیتا ہوں۔ اب وہ مان چکے والے کیا بات، کوئی جاہل ہی ہوگا جو کوئی عقل سے بالکل پیدل بندہ ہوگا جو ایسی بات پیش کر دے گا آ کے کہ جی ان باتوں پہ ہم متفق ہیں، ان پر بات کریں۔ جب آپ متفق سمجھتے ہیں تو پیش کس لیے کی تھی؟ اس سے زیادہ بیوقوفی بھی کوئی ہو سکتی ہے کہ یہ باتیں ہیں جی اس پہ ہم متفق ہیں تو اس پہ آئیں بات کریں۔ میں اس کو متفق سمجھتا ہوں یا نہیں سمجھتا، یہ الگ بحث ہے، میں اس پہ بات ہی نہیں کر رہا، میں نہ متفق کہہ رہا ہوں نہ غیر متفق کہہ رہا ہوں۔ نہیں کہہ رہے تو شروع میں اپنے اکابر کا میں تو انکار آپ کر کی دو عقل پھر۔ پہ حیران ہو رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں جی یہ اس پہ ہم متفق آئیں، اس پہ بات کریں۔ ابھی تک میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اکابر نے جو میں تو کہہ رہا ہوں جس پر اختلاف ہے یہ اس کی تعریف دلیل پیش دو۔ کی ہے ختم نبوت کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی قطعی اور غیر مشروط طور پر ہیں، یہ ہے ختم نبوت، اور احمدی اس کے منکر ہیں۔ آپ اس کو قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جناب، کرنا ہے تو کر کے دکھائیں مجھے، میں آپ کے اس دعویٰ کا منکر ہوں، یہ دعویٰ جھوٹا ہے آپ کا، یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی، آپ نے پڑھا ہوا ہے تو یہ پیش کیوں نہیں کیا؟ دعویٰ آپ نے نیا ہی گھڑ کے کیوں پیش کیا ہے جو آپ کی کسی کتاب میں نہیں لکھتا؟ میں تو آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ اپنے کسی بڑے کی کتاب میں سے یہ ختم نبوت کا دعویٰ مجھے دکھا دیں کہ احمدی مسلمان بھی ختم نبوت کو مانتے ہیں، وہ فلانی فلانی کو مانتے ہیں، ہم فلانی فلانی کو مانتے ہیں، بس اس پر اتفاق ہے، اس پر اختلاف ہے۔ مجھے دکھائیں آپ کے کسی بڑے نے اس کتاب میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، اسمبلی کے اندر مجھے دکھائیں وہ 3500 صفحے کی کاروائی کے اندر یہ کہاں لکھا ہے کہ احمدی مسلمان اور ہم فلانی فلانی ختم نبوت کو تو مانتے ہیں، فلانی فلانی ختم نبوت کو ہم نہیں مانتے۔ وہاں تو سیدھی طرح انہوں نے کہا جی یہ غیر مشروط آخری نبی نہیں مانتے، اس لیے یہ کافر ہیں، ٹھیک ہے جی۔
یہ دیکھیں، یہ میں نے حوالہ جات بھی لگا دیے ہیں۔ القول الفصل جو ہے آپ کے خلیفہ ثانی صاحب، جن کو آپ مسلم موعود مانتے ہیں، ان کا حوالہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ ایک نئی قسم کی نبوت ہے، اس سے پہلے اس نبوت کی نظیر کوئی نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ تو آپ سوائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی اس شان کا نہیں گزرا کہ اس کی اتباع میں ہی انسان نبی بن جائے۔ لہذا اس قسم کی نبوت صرف اس مکمل انسان کی اتباع میں ہی پائی جا سکتی تھی، اس لیے پہلی امتوں میں اس کی نظیر نہیں۔ تو جس کی نظیر نہیں، تو باقی نبوتوں کو ختم مان کر ایک نئی نبوت کا آپ لوگوں نے ایجاد کیا ہے، تو آپ مدعی بن گئے نا۔ تو میرا دعویٰ ثابت ہو گیا، آپ مدعی ہیں، دلیلیں آپ نے دینی ہیں۔ تو یہ خلیفہ ثانی صاحب کی کتاب ہے، کہہ رہے ہیں میں بڑے زور سے اعلان کرتا ہوں، جیسا کہ پہلے متعدد بار اعلان کر چکا ہوں کہ میں مرزا صاحب کو نبی مانتا ہوں، زور سے کرنا ہے، لیکن نہ ایسا کہ وہ نئی شریعت لائے ہیں، اور نہ ایسا کہ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر نبوت ملی ہے، وہ غیر تشریح مستقل اور بلا واسطہ، اور ان معنوں سے آپ کو حقیقی نبی نہیں مانتا۔ ہاں، اگر حقیقی نبی کے یہ مانا ہو کہ وہ نبی ہے یا نہیں، تو میں کہوں گا کہ اگر حقیقی کے مقابلے میں نقلی یا بناوٹی ہے۔ اچھا، میں نبیوں کی 3 اقسام مانتا ہوں، ایک جو شریعت لانے والے ہیں، دوسرے جو شریعت تو نہیں لاتے لیکن ان کو بلا واسطہ نبوت ملتی ہے اور کام وہ پہلی امت کا ہی کرتے ہیں۔ یہ پچھلی ویڈیوز جو ہیں، جو ختم نبوت کی حقیقت جو اس میں مناظرہ سکھایا گیا تھا، اس میں دکھایا جا چکا ہے، تو اس لیے اس کو ویڈیو لمبی نہ ہو، اس لیے اس کو جو ہے یہیں تک رکھتے ہیں۔ جی آپ تو نے پڑھا ابھی ہوا ہم ہے نے تو یہ کیا پیش دیکھا کیوں تھا؟ نہیں کیا؟ دعویٰ آپ نے علاجات لگا دیے ہیں جن کا ہماری گفتگو سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ آپ ختم نبوت کے مدعی ہیں، آپ کے اکابر جا کے وہاں کہہ رہے تھے ہاں اسمبلی کے اندر کہ فلاں ختم نبوت کے یہ تعریف ہے، اس کے احمدی مسلمان منکر ہیں، وہ مدعی ہیں، آپ بھی ان کو مانتے ہیں، آپ بھی مدعی ہیں، بھاگنا ہے تو بھاگتے رہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ کہتے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مشروط آخری نبی نہیں مانتا وہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ آپ نے کہا جی بالکل میں اس تعریف کو صحیح مانتا ہوں، اس تعریف کو قرآن سے ثابت کر دیں۔ کہاں قرآن میں کہاں دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر مشروط طور پر آخری نبی ہیں؟ آیت آپ لگائیں، مجھ سے نہ پوچھیں، آپ مدعی ہیں تو مدعی دلیل دیتا ہے، مدعا علیہ دلیل نہیں دیتا، جس پر دعویٰ کیا گیا ہو وہ دلیلیں نہیں دیتا۔ پہلے 4 جماعتیں پڑھیں پھر آنے۔ جی، تو بالکل یہ تو پارلیمنٹ والی کارروائی کا جو خلاصہ ہے یا جو نتیجہ آپ نے لگا دیا ہے، تو اسی پر تو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ آخری قطعی غیر مشروط وغیرہ وغیرہ، وہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو آپ اس کے منکر کس طرح ہیں؟ اب ہمیں کہہ رہے ہیں میں ثابت کروں، تو اس پر تو بات ہو چکی ہے۔ آپ ابھی بھی مان رہے ہیں، کوئی جاہل ہی ہوگا جو اتفاقی باتوں پر مناظرہ کرے گا، تو یہی تو آپ سے کہلوانا تھا۔ تو اسی لیے تو میں نے وہ اتفاقی چیزیں پیش کی تھیں، تاکہ آپ مان جائیں گے کہ پہلے کے اتفاقی چیزوں پر مناظرہ ہوتا ہی نہیں ہے، اب اتفاقی چیزوں پر مناظرہ ہوگا ہی نہیں، اختلافی چیزوں پر ہوگا، اور وہ سامنے آ چکی ہے ایک نئی قسم کی نبوت جس کی پہلے نظیر نہیں تھی۔ وہ آپ اس کے مدعی ہیں، ہم نہیں ہیں، وہ آپ نے ثابت کرنی ہے۔ آپ کو اتنی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ 2 گھنٹے ہو چکے ہیں، تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے ہیں، آپ کے احمدی دوست کیا کہہ رہے ہوں گے؟ آپ کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اختلافی موضوع جو ہے اس پہ بات کرنی ہے، اتفاقی پہ بات نہیں کرنی؟ تو آخری ہیں، باقی اعتبار سے آپ مانتے ہیں آخری، جس اعتبار سے نہیں مانتے وہ آپ نے ثابت کرنا ہے۔ جی وہ رام کہانی آپ نے پھر مجھے سنا دی ہے۔ آپ کے اکابر نے لکھا اور آپ نے اس کو مانا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر مشروط آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کا دعویٰ بالکل جھوٹا اور بے بنیاد ہے، قرآن میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ آپ سچے ہیں تو اپنی دلیل پیش کریں، بسم اللہ کریں، فضول۔ جی، اب یہ مکمل طوطے بن چکے ہیں، آپ دیکھیں گے بار بار بس رٹا لگائی جا رہے ہیں۔ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ یہ ختم نبوت میں جو ہے یہ اختلاف ہے، مرتبی میں تشریعی، ختم ہونے میں غیر تشریعی،
مستقل بلا واسطہ ختم ہونے میں اتفاق ہے۔ اب کہہ رہا جی پھر وہی رٹا جو سکھایا ہوا ہے جو مربیوں نے ان کو، ختم نبوت کی دلیل دو، تم مدعی ہو، دلیل دو دلیل دو دلیل دو۔ ارے بھائی جن چیزوں پر اتفاق ہے ان کی ہم نے کیا دلیل دینی ہے، اس پر تو اتفاق ہے۔ جو اختلاف ہے وہ یہی ہے کہ غیر مشروط، اس میں واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارے ہاں تو سبھی ختم ہیں، تو ہمارے ہاں تو غیر مشروط ہی ہوئے۔ مشروط تو تب کہیں نا، یعنی کوئی شرط ہو کہ کسی قسم کی ابھی نبوت جاری ہو، ہم تو کہتے ہیں ساری ختم ہیں، تو ہمارے ہاں تو غیر مشروط والا ہو گیا۔ اب ہم جو ختم مان رہے ہیں وہ آپ بھی مان رہے ہیں، تو ہمارے یہاں تو اتفاق ہی اتفاق ہو گیا۔ آپ نے ایک نئی نیا چیز شیا دعویٰ کوئی گھڑی نہیں ہے ہے، وہ یہ میں آپ پہلے بھی ثابت کریں۔ بات کر چکا ہوں کئی دفعہ۔ اسمبلی میں تو خلاصتاً آ گئی تھی بات، مختصر طور پر کی گئی تھی، یہاں پر ذرا کھول کر آ گئی ہے۔ اب بات کھلی ہے تو آپ پھنس چکے ہیں، 2 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ آپ کی جو نئی قسم کی نبوت ہے اس پہ دلیل دیں، جلدی کریں، اور اپنا اور میرا اور باقیوں کا وقت ضائع نہ کریں۔ اسمبلی میں جو بات کی گئی تھی نا، آپ نے اس کا انکار کیا ہے، وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ آپ اپنی طرف سے بڑے چلاک بنے ہوئے ہیں جی، میں نے وہ بات منوانی تھی تو میں نے ایسا کر لیا، بھی پتہ چل جاتا ہے آپ نے کیا کر لیا۔ یہ جو دعویٰ ہے آپ کا، اس کی قرآن سے دلیل پیش کریں، بسم اللہ کریں۔ دیکھیں اسمبلی کی کاروائی اکابر وغیرہ وہ موضوع نہیں ہے، آپ موضوع بھول رہے ہیں۔ موضوع ختم نبوت ہے، ٹھیک ہے، ختم نبوت پر بات ہو رہی ہے۔ تو جو قسم کی نبوتیں ہم ختم مانتے ہیں اس پر تو بحث کرنا فضول ہے نا۔ کوئی جاہل ہوگا، آپ کا خود بھی مانتے ہیں، کوئی جاہل اس پر مناظرہ کرے گا تو وہ آپ سے منوا لیا ہے۔ اب وہ 2-3 قسم کی جو ہے اس پہ تو بات نہیں ہو سکتی، مرتبی اور تشریعی، غیر تشریعی مستقل، اس پہ تو ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہے، وہ آپ بھی مانتے ہیں بند۔ آپ کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب جو آپ مانتے ہیں اگلی آڈیو میں، آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی جو قسم کی نبوتیں ہم بند مانتے ہیں اس پر مناظرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ مانتے ہیں کہ اس پر اتفاق ہے۔ تو جس پر اتفاق نہیں ہے اس پہ بحث ہونی ہے۔ ختم نبوت کا جو موضوع ہے جس کے ختم ہونے پر اتفاق نہیں ہے وہ ہے غیر تشریعی غیر مستقل نبوت۔ القول الفصل کا اوپر حوالہ لگایا ہے، وہ ملک المتلقہ والا ہے کہ یہ ایک نئی قسم کی نبوت ہے، پہلی امتوں میں اس کی نظیر نہیں ہے۔ وہ آپ اس کے مدعی ہیں، آپ کی جماعت، وہ آپ نے ثابت کرنی ہے، ورنہ آپ نے ابھی تک گروپ کیوں نہیں کھولا؟ جی ختم نبوت پر ہی بات ہو رہی ہے نا، تو ختم نبوت کا آپ کا عقیدہ اوپر لکھ دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر مشروط آخری نبی ہیں۔ اس عقیدے کی دلیل قرآن سے پیش کریں، بات ختم۔ وہ قسمیں جو مرضی آپ بیان کرتے رہیں، وہ بھی قرآن جب دلیل پیش کریں گے پتہ چل جائے گا آپ کا دعویٰ کہاں ہے اور دلیل کہاں ہے۔ دیکھیں اب آپ صرف وقت ضائع کر رہے ہیں، بلکہ آپ کیا پتہ نہیں کب سے کر رہے ہیں۔ یہ بات اب کلیئر ہو چکی ہے، غیر مشروط قطعی آخری نبی، تو اسی پر بات ہو رہی ہے، اسی کو اب یہ بات کھل بھی چکی ہے۔ اب آپ اس کو پھر مبہم بنانے کی اور بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی، غیر مشروط قطعی آخری نبی ثابت کرو، یہ بات تو کلیئر ہو چکی ہے کہ کون سی نبوت جاری ہے اور کون سی بند ہے۔ جو جس پر اتفاق ہے وہ ہم نے ثابت نہیں کرنی، وہ آپ نے کرنی ہے، آپ کا دعویٰ ہے، اب اس کو آپ نے ثابت کرنا ہے، نہ کہ ہم نے۔ انہیں جو بھی کلیئر آپ کو ہونا تھا نہ ہوتا رہے، میں اس سے میری غرض نہیں ہے۔ یہ آپ نے دعویٰ مانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مشروط طور پر آخری نبی ہیں، اس کی قرآن سے دلیل پیش کریں۔ اس کے بعد جو مرضی اس میں سے نکالنا، جو مرضی ڈالنا، وہ مجھے نکال کے دکھانا، نہ پھر پتہ چلے گا۔ جی میں نے جو دعوے کیے تھے ان سے حقیقت کھول کر سامنے اب تک لوگوں کے سامنے آ چکی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل غیر مشروط اور قطعی آخری نبی مانتے ہیں، ہر اعتبار سے مانتے ہیں۔ اور کس طرح سے آپ لوگوں کا کیا نظریہ ہے وہ میں اوپر 2 حوالوں سے ثابت کر چکا ہوں، ختم نبوت کی حقیقت اور جو ہے وہ القول الفصل، آپ کی خلیفہ ثانی صاحب کی کتاب ہے جو آپ کے مسلم موعود بھی کہلاتے ہیں۔ تو اب آپ لوگ جو ہیں الٹا ہم پر ڈال رہے ہیں کہ جو چیز اتفاقی ہے وہ ثابت کی جائے، تو اتفاقی مسئلے پر فیصلہ نہیں ہوتا، وہ کھل چکا ہے کس پر اتفاق ہے کس پر اختلاف ہے، تو جو اختلاف ہے وہ آپ کی طرف سے ہے، وہ آپ نے جو ہے پیش کرنا ہے۔
تو اپنے دعویٰ پر کوئی قطعی دلالت صریح جو ہے وہ چیز پیش کریں، کیونکہ آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ جو دعوے کی دلیل ہوتی ہے عقیدے کی، قطعی دلالت اور صریح آیت سے دینی چاہیے. تو ایسی کوئی آیت آپ نے پیش کرنی ہے جس سے قطعی دلالت صریح ہو کہ وہ جو ہے غیر تشریح غیر مستقل نبوت جاری ثابت ہو. قطعی دلالت صریح. میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہوتی ہے نص صریح. ہو سکتا ہے آپ کو نہ پتا ہو، کیونکہ ہر بندے کو ہر چیز کا نہیں پتا ہوتا. یہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا. آئندہ اگر ابھی کبھی مناظرہ کریں گے تو آپ کو ان چیزوں کا مزید تحقیق کرنی چاہیے، تاکہ پھر مناظرے کے دوران یہ مسئلہ پیدا ہاں، تو یہ سلیم میر صاحب کی وائس چلا رہا ہوں، جس میں یہ بتائیں گے قطعی دلالت صریح دلیل دینا عقیدے کے لیے ضروری ہے. اور یہ نہ ہو. قطعی دلالت عقیدہ جو ہے نا، صریح عقیدہ کا مطلب کیا چونکہ ہے، ختم اس نبوت کو آپ کے بتائیں. خیال میں آپ دیوبندی ہیں، اور آپ کے خیال میں یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو اسلام کی بنیاد ہے، اس کا منکر کافر ہوتا ہے. یعنی کہ یہ بنیادی عقیدہ ہے آپ کے خیال میں. تو عرض یہ ہے کہ جو بنیادی عقائد ہیں وہ نص صریح کے علاوہ ثابت نہیں ہوتے. جس چیز کے کئی معنی نکلتے ہوں اس سے عقیدے ثابت نہیں ہوتے. عقیدہ ثابت ہوتا ہے نص صریح سے، اور نص صریح وہ ہوتی ہے جس کی نہ تعویل جائز ہو، ممکن ہو، نہ ہی تخصیص ممکن ہو. اب آپ جو بھی چیز پیش کریں گے اس کا ایک معنی آپ کو متعین کرنا پڑے گا. اگر میں اس کے علاوہ معنی ثابت کر دوں تو پھر وہ نص صریح نہیں رہے گی. میں اس میں تعویل اور تخصیص ثابت کروں گا. جب یہ بات ثابت ہو جائے گی تو آپ کی دلیل ٹوٹ جائے گی، کیونکہ وہ نص صریح نہیں رہے گی. یہ ہے نص صریح کی وضاحت کہ نص صریح کیا ہوتی ہے، کہ ایسی چیز کہ جس کے اندر نہ تعویل ممکن ہو نہ ہی تخصیص ممکن ہو. اگر اس میں تعویل آ جائے یا تخصیص آ جائے تو وہ نص صریح نہیں رہے گی اور آپ کی دلیل باطل ہو جائے گی. کیونکہ میں نے وہ اصول بتا دیا ہے کہ جب احتمال آ جائے، امکان کسی دوسری چیز کا آ جائے، تو پھر اس کے بعد وہ دلیل قطعی نہیں رہتی، نص صریح نہیں رہتی. اس لیے اس سے آپ عقیدہ ثابت نہیں کر سکتے. اب یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب خاتم النبیین کا معنی آپ نے کرنا ہے، سوچ لیں اچھی طرح. میں کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اب آپ پھنس گئے ہیں میری جال میں، تو یہ نہیں مسئلہ ہے. ہم نے مسئلے کو سمجھنا ہے، بات کو اچھی طرح سمجھنا ہے. اس لیے کوئی میں آپ کو بھگانا بھی نہیں چاہتا، پھنسانا بھی نہیں چاہتا، نہ میں بھاگوں گا، نہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. مسئلہ ہے آپ نے، میں نے اور عوام نے سمجھنا ہے کہ یہ مسئلہ ہے کیا اور اس کو کس طرح حل کرنا چاہیے. تو ابھی آپ خاتم النبیین کا سوچ سمجھ کے کوئی ایک معنی متعین کریں کہ یہ میں معنی متعین کر دیتا ہوں، تو یہ پھر تو ایسے بن رہے ہیں جیسے واقعی سمجھنا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں. جب کھول کر سامنے لائی گئی ہے تو اب یہ کاکے بن رہے ہیں، بھائی طوطے بن رہے ہیں. کاکے نہیں، طوطے. ختم نبوت کا عقیدہ ثابت کرو، قرآن سے دلیل دو، آپ مدعی ہو، آپ کا دعویٰ ہے، آپ اسمبلی میں گئے تھے، دلیل دو. اب کیوں نہیں سمجھنے کی طرف آتے ہیں؟ جب کھل گئی بات کہ یہ والی اس پر اتفاق ہے، اس پر بھی اتفاق ہے، اس پر بھی اتفاق ہے، اس پر اختلاف ہے، تم لوگوں کا دعویٰ ہے، تمہاری جماعت کا دعویٰ ہے، دلیل لے کر آؤ اس پر. دلیل ندارد، کوئی دلیل ہی نہیں ہے جماعت کی. کدھر ہے دلیل؟ کوئی نئی قسم کی نبوت جو جاری کی ہے غیر تشریح غیر مستقل بالواسطہ، دلیل لاؤ. کدھر ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل دینے سے بھاگتے ہیں، دلیل دینی نہ پڑ جائے کہیں، وہ کہاں سے میری لے کر نظر آئیں میں گے. یہی معنی ممکن ہے اور اس کے علاوہ آپ معنی بھی ممکن سمجھو نہیں نا ہے. پھر. اس سے پھر یہ نص صریح بن جائے گی، اور میں نے اس میں ثابت کرنا ہے کہ جو معنی بھی آپ کریں گے اس کے علاوہ معنی بھی ممکن ہے اور اس میں تخصیص بھی ہے. جب میں طویل اس میں دوسرا معنی ثابت کر دوں یا میں تخصیص ثابت کر دوں تو آپ کی دلیل باطل ہو جائے گی. تو ابھی آپ دوبارہ غور کر کے خاتم النبیین کا معنی بیان کریں. آپ نے پھر دعوے کا میں یہ اقرار کر کیا رہا ہے ہوں کہ آپ وہ محمد صلی اللہ ختم علیہ وسلم کو دلیل غیر باطل ہو جائے گی. مشروط کھیل آخری کھیل نبی بنا مانتے رہے ہیں. ہیں. اسی کو آپ ختم نبوت کہتے ہیں. ختم نبوت ہی موضوع ہے. دعویٰ تو آپ کا سن چکے ہیں سارے، سمجھ آ گئی ہے لوگوں کو کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر مشروط طور پر آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے جی، دعویٰ آپ 10,000 دفعہ بھی کہیں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے جب تک اس کا ثبوت پیش نہ کرے. آپ نے دعویٰ سنا دیا، ہم نے لکھ کے بتا دیا، دعویٰ لکھا ہوا یہاں پڑا ہے. آپ اپنا اب اس کی دلیل قرآن سے پیش کریں، بسم اللہ کریں. کافی دفعہ میں مطالبہ کر چکا ہوں.
دیکھیں بچوں والی باتیں نہ کریں، غیر مشروط آخری نبی ہیں، یہ تو ایک مبہم سی بات ہے نا، اس کو اب یہ بات کھل کے واضح ہو چکی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ سمجھ آ رہی، سمجھ آ رہی ہے؟ مجمل ہے غیر جس مشروط کو آخری نبی کون سی کچھ شرط، مزید کون کھولا سی جا غیر چکا ہے۔ مشروط، مشروط، تشریعی، غیر تشریعی، مستقل، غیر مستقل، یہ باتیں اب کھل چکی ہیں، یہ باتیں کھل چکی ہیں، اب یہ ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ آپ وہ آگے دعوے کرتے رہیں بھئی تم مدعی ہو، آؤ اپنا عقیدہ ختم نبوت ثابت کرو، یہ ساری باتیں کھل چکی ہیں کہ تشریعی نبوت، غیر تشریعی مستقل نبوت، ان کے بند ہونے پر اتفاق ہے۔ تو اب آخری غیر مشروط ہمارے یہاں تو دعویٰ ثابت ہے، اور یہ آپ مان چکے ہیں کہ جو متفق علیہ ہے اس پہ بحث کرنی نہیں ہے، یہ تو جہالت والی بات ہوگی، تو ہمیں تو کچھ ثابت کرنا ہی نہیں پڑا کیونکہ آپ وہ پہلے ہی مانتے ہیں، دونوں چیزیں بند مانتے ہیں، یا آپ کہہ دیں کہ ہم تشریعی نبوت بند نہیں مانتے، یا غیر تشریعی مستقل نبوت بند نہیں مانتے جو کہ ہم مانتے ہیں، تو آپ انکار کریں گے تو اس پر ہم دلیل لے آئیں گے بھئی یہ والی نبوت جاری ہے، یہ بند ہے۔ تو وہ باتیں کھل چکی ہیں، اب جو چیز آپ مانتے ہیں، جو چیز آپ کا دعویٰ ہے وہ آپ نے ثابت کرنا ہے۔ ہاں تو یہ میں نے پھر تحریر بھی لگا دی، کیونکہ یہ بھی مسلسل تحریریں لگا رہے تھے تاکہ لوگ سمجھیں پتہ نہیں انہوں نے کوئی تیر مار لیا ہے۔ تو یہی بات ہے، تیسری قسم کی نبوت جو نکالی ہے تو اس کے آپ مدعی ہیں، آپ کی جماعت مدعی ہے، وہ آپ نے ثابت کرنی ہے جو پہلی امتوں میں نہیں تھی، دو پر تو اتفاق ہے۔ تو یہ پھر طوطے کی طرح غیر مشروط آخری نبی ہیں، ہر قسم کی نبوت بند ہے، دیوبندی دعویٰ ہے، قرآن سے آئے تو اس کی آڈیو میں دلیل کو بات روبہ کریں، پیش کریں، آڈیو میں آپ سے لگتا ہے وہی بات آپ کو پھر نہ پیش سمجھ آ کر رہی دی۔ ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی آپ اپنی اس جھوٹے دعوے کی کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں، تو ساتھ ٹیکسٹ بھی لکھ رہے ہیں، آڈیو میں تسلی نہیں ہوتی کہ ساتھ ٹیکسٹ بھی لکھ رہے ہو۔ آپ کا دعویٰ ہے، آپ کے اکابر نے جو کیا ہے اسمبلی کے اندر وہ لکھوا گئے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے کفر پر وہ مور کر گئے ہیں کہ وہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مشروط آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس دعوے کے منکر ہیں تو آپ کافر ہیں، آپ کے اکابر لکھ گئے ہیں۔ اگر اس دعوے کے منکر ہیں، اگر اس دعوے کو مانتے ہیں، سچا مانتے ہیں، تو قرآن سے اس کی دلیل دیں، بات ختم، اتنا سا مطالبہ ہے۔ یہ ٹیکس تو آپ بھی لکھ رہے ہیں، کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہیں؟ اب آپ کے پاس اور کوئی دلیل نہیں رہی تو یہ بہت قسم کے اعتراض کرنے لگ گئے ہیں بھی یہ ٹیکسٹ کیوں لکھ رہے ہو؟ آپ نہیں ٹیکسٹ لکھ رہے، میرے سے زیادہ آپ نہیں لکھے ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے آخری نبی نہیں مانتے، ایک نئی قسم کی نبوت بنائی ہے، تو اس پر آپ نے ثابت کرنی ہے۔ 2.25 گھنٹے ہو چکے ہیں، تو وقت نہ ضائع کریں، جزاک اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جواب دعویٰ بھی پیش نہیں کیا ابھی تک، آپ کا جواب دعویٰ کیا ہے؟ آیا آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غیر مشروط آخری نبی نہیں مانتے یا مانتے ہیں؟ آپ نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ 2.25 گھنٹے ہونے والے ہیں، اتنی مشکل سے موضوع کو منقح کر کے، واضح کر کے، کھول کے رکھا ہے، آپ اس کو دوبارہ مبہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ باتیں کھل چکی ہیں، تو قرآن سے دلیل پیش کریں، قطعی الدلالت صریح، وہ اوپر آپ کی آڈیو وائس لگائی ہے، قطعی الدلالت صریح دلیل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ لکھ رہا ہوں، آپ کا جو دعویٰ ہے نا، جو آپ کے اکابر نے اسمبلی میں بھی مانا ہے اور آپ کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، وہ کاپی پیسٹ کر رہا ہوں تاکہ دیکھنے والا دیکھ لے اور آپ بھی دیکھ لیں کہ میں نے دعویٰ کیا ہے۔ آپ تو اپنی تشریح بیان کر رہے ہیں ٹیکسٹ کے اندر، جو آپ آڈیو میں بھی کر سکتے ہیں، چونکہ اب آپ نے بھاگنا ہے، اب شروع سے بھاگنے کے بہانے کر رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ یہ میں نے آپ کو پنجابی میں کہتے ہیں نا تاؤنتے گوڈا رکھ کے، تو اس طرح میں نے آپ کو دعویٰ منوایا ہے آپ کا۔ اب آپ کے پاس اس کی دلیل ہی کوئی نہیں، دلیل کوئی نہیں، اس لیے آپ نے بھاگنا ہے۔
اب یہ آخری آڈیو ہے اس کے بعد آپ کی، اگر آپ آڈیو کے اندر قرآن سے اپنے اس جھوٹے اور من گڑت دعوے کی کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں کر سکتے تو یہ گروپ میں اوپن کر دوں گا، اور اس کے بعد تبھی بات ہوگی جب آپ اس اپنے جھوٹے اور من گڑت دعوے کی دلیل پیش کرنے کا جو ہے وہ وعدہ کریں گے، پھر بات ہوگی، نہیں تو بہت فضول آپ سے بات کر لی ہے، جتنی ہو گئی ہے اتنی کافی ہے، سب دوستوں کو آپ کی حقیقت کا پتہ چل جائے۔ جی میں بھی آپ کے دعوے کی، جو آپ کی جماعت کا دعویٰ ہے وہی لکھ رہا ہوں نا، تاکہ بات سب کو کے سامنے آ جائے۔ تو میں نے تو ایک دفعہ لکھا ہے، آپ تو کئی دفعہ لکھ چکے ہیں، تو باقی بار بار ایک بات دہرانے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو سب کو نظر آ رہا ہے کون گھوڑے تھلے لگ گیا ہے، وہ سب کے سامنے آ چکا ہے، اور یہ بھی آپ پتہ نہیں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں گھنٹہ، تو اس بات کو بھی میرے خیال سے ہو گیا ہے، گروپ کھولتے ہیں تو سب کو نظر آ رہا ہے، اور آپ کو تو بڑی اچھی طرح نظر آ رہا ہے کہ آپ جو ہے موضوع کھلنے کے بعد پھنس چکے ہیں، اور اس کو آپ کلوز کر نہیں پا رہے، اس کو بھی گھنٹہ پونا ہو چکا ہے، اس کو آپ کلوز کر نہیں سکتے کیونکہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جو آپ کی جماعت نے نیا عقیدہ گھڑا ہے، من گھڑت جھوٹا عقیدہ، غیر تشریعی غیر مستقل نبوت جو نئی قسم کی گھڑی ہے، جس کی پہلی امتوں میں نظیر نہیں ہے، وہ آپ پہ ثابت نہیں کر سکتے، تو اس لیے اب آپ نہ گروپ اوپن کر سکتے ہیں نہ کچھ اور۔ وہ کیا کہتے ہیں نا، گلے میں کیا پھنس چکی ہے، ہڈی پھنس گئی ہے، وہ باہر بھی نہیں نکل رہی، اندر بھی نہیں جا رہی۔ جماعت کا پتہ نہیں، آپ میری جماعت نے لاکھوں کے حساب سے صفحے لکھے ہیں، کروڑوں کے حساب سے اس میں لائنیں لکھی ہیں، تو وہ جو مرضی آپ کاپی پیسٹ کرتے رہیں۔ موضوع ختم نبوت ہے، آپ کے اکابر نے اسمبلی میں کہا کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اس سے پہلے بھی ختم نبوت کا ہمیں منکر کہتے تھے۔ وہ کون سی ختم نبوت تھی؟ وہ یہ تھی جناب کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر مشروط طور پر آخری نبی ہیں، یہ آپ کی ختم نبوت ہے، اور میں کہہ رہا ہاں، تو یہ طوطا بن چکے ہوں ہیں، کہ آپ آپ نے جھوٹے دیکھ ہیں، لیا ہے۔ یہ تو جھوٹا اور من گڑت دعویٰ ہے، یہ قرآن آخری سے اس کا وائس ہے۔ کوئی تعلق نہیں، بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور کون سی زبان آپ کو سمجھ آتی ہے اس میں کہہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ قرآن سے اس کو ثابت نہیں کر سکتے، یہ جھوٹا اور من گڑت دعویٰ ہے، من گڑت عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر مشروط آخری نبی ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ مبہم ہے، تو مبہم دعووں کے اوپر لوگوں پہ کفر کے فتوے لگاتے رہے، آپ کے کابر اور اسمبلی میں مبہم دعویٰ لکھ کر ہمیں کافر قرار دے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی میں گروپ اوپن کر رہا ہوں، آپ کو آخری موقع دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ قرآن کریم سے اپنے اس جھوٹے اور من گڑت دعوے کی دلیل پیش کریں، جو کہ ابھی تک آپ نہ کر سکے ہیں، نہ ہی آئندہ کبھی کر سکیں گے۔ جب بھی آپ کوشش کریں گے آپ ہی جھوٹے ثابت ہوں گے، آپ کا یہ عقیدہ جھوٹا اور من گڑت ثابت ہوگا۔ اب میں گروپ اوپن کرنے لگا۔ تو یہ مبہم کو لے کر بیٹھ کے ہیں کہ مبہم، حالانکہ مراد یہ تھی کہ دیکھیں ایک مجمل ہوتا ہے لفظ طور پر مبہم کوئی ہو، چیز لیکن بیان کر دی خلاصے کے جائے۔ طور پر اور مختصراً ذکر کر دیا جاتا ہے، بات اس میں بھی جامع ہو سکتی ہے، اسے کہتے ہیں مختصر سے مختصر الفاظ میں ایک جامع بات کر دینا، کم الفاظ میں، یہ چیز ہوتی ہے، لگتا ہے آپ نے کبھی یہ نہیں سنا۔ تو وہاں پر مختصر الفاظ میں ایک جامع بات کر دی گئی کہ قطعی اور غیر مشروط آخری نبی ماننا یہ ضروری ہے، جو نہیں مانتا وہ کافر ہے، اسے کہتے ہیں خلاصہ اور مختصر بات کر دینا۔ تو اس میں اب جن چیزوں پر تو اتفاق ہے اس کو تو بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو آپ بھی مان چکے ہیں، تو اس لیے ان کی تو بحث کو سائڈ پر کر دینا۔ اب جب مناظر میں ہر بات کھلے گی تو وہ تو بیچ میں نہیں آئیں گی زیر بحث، کیونکہ اس پہ تو اتفاق ہے۔ اب جو چیز نئی ہے، مختلف فی ہے، وہ منقع ہو کر آگے آ گئی ہے، وہ آپ نے ثابت کرنی تھی، کیونکہ یہ تو آپ بھی مان چکے ہیں کہ متفق علیہ چیز پر تو مناظرہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہو گیا؟ اب مختلف فی پر ہونا ہے، اب مختلف فی چیز میں مدعی آپ ہیں، ایک نئی قسم کی نبوت جو مختلف فی ہے، غیر تشریعی غیر مستقل، جس کو آپ کی کتابوں میں وہ بالواسطہ اس طرح سے بھی لکھا ہے، بالواسطہ، تو وہ والی آپ کی اس کے مدعی ہیں آپ کی جماعت، وہ آپ نے ثابت کرنی ہے۔ اب لاکھوں صفحے لکھے ہیں، کروڑوں لکھے ہیں، وہ اس کو چھوڑیں آپ دوسری چیزوں کو۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ انہوں نے مبہم کا
جو لفظ بولا تو اس کو پکڑ کے بیٹھ کے بھی مبہم حالانکہ مراد تھی اس سے مختصراً یا قطعی طور پر کہنا، اس سے قطعی جامع بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہر اعتبار سے، اور قادیانی چونکہ ہر اعتبار سے نہیں مانتے بلکہ کچھ الگ کر لیتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ کہہ دیا گیا. تو یہ بات ہے. تو باقی بات اس میں بھی کلیئر ہی ہے. اس میں انہوں نے مختصر الفاظ، یعنی کہ اس کے لیے بہتر لفظ اچھا استعمال نہیں کر سکا تھا میں، مبہم میرے منہ سے نکل گیا. مراد مختصر اور جامع الفاظ، جیسا کہ پھر بعد میں نے اس کی وضاحت کی تھی. تو یہ ہوا تھا ہمارا یہ مباحثہ اور مناظرہ، جس میں جو ہے قادیانی مناظر جو ہیں اپنی جماعت کا جو ان کا دعویٰ تھا اس پر کوئی دلیل نہیں دے سکے تھے، اور دلیل کے بغیر ہی جو ہے وہ مناظرہ ختم کر کے رخصت ہو گئے. تو یہ آپ نے سن لیا ہے، اس سے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے کیا ہتھ کنڈے ہیں اور کیسی کیسی یہ چلاکی کرتے ہیں. اپنا ہی جو جماعت کا دعویٰ ہے اس کی طرف یہ بالکل بھی نہیں آتے، اور اس کو یہ ثابت کرنا بالکل بھی نہیں چاہتے، اور اس کی بجائے یہ دوسروں کو کہتے ہیں تم کرو بھائی، تم ثابت کرو، تمہارا کام ہے یہ، ہمارا تو کام ہی نہیں ہے. ہمارا کام بس دلیلیں مانگنا ہے، یہ ثابت کرنا تمہارا کام ہے، کچھ ثابت نہیں ہوتا. ہم جو ہے صرف باتیں کر سکتے ہیں اور طوطے کی طرح رٹی رٹائی باتیں دہرا سکتے ہیں. تو یہ آخری آڈیو تھی ان کی. جماعت کا پتہ نہیں، آپ میری جماعت نے لاکھوں کے حساب سے صفحے لکھے ہیں، کروڑوں کے حساب سے اس میں لائنیں لکھی ہیں، تو وہ جو مرضی آپ کاپی پیسٹ کرتے رہیں. موضوع ختم نبوت ہے. آپ کے اکابر نے اسمبلی میں کہا کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اس سے پہلے بھی ختم نبوت کا ہمیں منکر کہتے تھے. وہ کون سی ختم نبوت تھی؟ وہ یہ تھی جناب کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر مشروط طور پر آخری نبی ہیں. یہ آپ کی ختم نبوت ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جھوٹے ہیں. یہ جھوٹا. تو یہ ہوا، اس کے بعد جو ہے ان سے بات ختم ہوئی. سلیم میر صاحب ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ? 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ, ਕਿਉਂ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਉਣ ਡਏ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਆ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ. ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਉਹ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. ਉਬੈਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਭੱਜੇ. ਹੁਣ ਉਮਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਭੱਜੇ. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਹੋ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ. ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੱਖ ਵੀ. ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰ ਲਓ, ਉਂਝ ਕਰ ਲਓ. ਇਹ ਭਾਬੀ ਉਬਰੀਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਂਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਂਝ ਕਰ ਲਿਆ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੋਹਫੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ. ਹੁਣ ਕਾਹਤੋਂ ਭੱਜਣ ਡੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸੱਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸੱਦਿਆ ਕਰੋ تو پھر ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਭੱਜਿਆ ਨਾ کرو. ان کو اپنے گھر سے دکھایا تو کہتے ہیں جی اپنی کتابوں سے دکھائیں. اس کے بعد یہ وہی بار بار کاپی پیسٹ. ایک اور ہے، کہتے ہیں آپ مدعے کیوں بنے ہیں. تو اس پر میں نے کہا کہ گڑبڑ یہ ہے کہ ہمارے دعوے تو متفق علیہ نکلے، آپ کی جماعت کا دعویٰ مختلف ہی نکلا ہے. تو آپ سے عرض کی ہے کہ قطعی دلالت صریح آیت پیش کریں. اب مدعی سامنے آ چکا ہے تو یہ راہ فرار اختیار کر چکے ہیں، اور تو ککڑ سے
وہ बनने का सफ़र पूरा हो चुका है। یہ تو موضوع ہی نہیں تھا کہ مدعی کو کھولنا ہے، موضوع تو ختم نبوت تھا، اسی لیے میر صاحب بار بار آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ کے سر میں چوٹ لگی ہے، تو پھر موضوع ختم نبوت کیوں چنا تھا؟ یہی تو پوچھ رہے ہیں آپ سے، مت وجی سی کہ اج کو میرا مطلب ہے کہ نشے جسو کی سی گل مدعی کو کھولنے سے ہی تو دعویٰ سامنے آتا ہے نا بھائی صاحب، مدعی جب کھلتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ دعویٰ تھا کیا، ورنہ مدعی بند رہے تو دعویٰ بھی بند ہی رہتا ہے اور دعویٰ سامنے نہیں ہوتا تو تھا کیا، پھر بس وہ رٹے رٹائی تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، پھر وہ بات آدھے گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں 2-2.5 گھنٹے بات ہوئی ہے، پتہ چلا کیا دعویٰ ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے دعویٰ کیا ہے اور دلیل کس نے دینی ہے۔ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਤੇ 125 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁਣ ਖਸਿਆਨੀ ਬਿੱਲੀ ਖੰਭਾ ਨੋਚੇ ਨਾ کرو، اور آپ کے بڑے جو اسمبلی میں گئے تھے وہ آپ سے کم عقل والے تھے کہ انہوں نے یہ ساری باتیں نہ پڑھی اور آپ والے پوائنٹ ان کو تو سمجھ نہ آئے جو آپ نے آج زرعی جو یہاں پہ پوائنٹ اٹھائے ہیں، اور وہ دوسری باتیں کرتے رہے اور آپ آج ایک بہت بڑا جو ہے نا معمہ حل کر کے لائے تھے ماشاءاللہ۔ اور آپ کے بڑے جو اسمبلی میں گئے تھے وہ آپ سے کم عقل والے تھے کہ انہوں نے یہ ساری باتیں نہ پڑھی اور آپ والے پوائنٹ ان کو تو سمجھ نہ آئے جو آپ نے آج زرعی جو یہاں پہ پوائنٹ اٹھائے ہیں، اور وہ دوسری باتیں کرتے رہے اور آپ آج ایک بہت بڑا جو ہے نا معمہ حل کر کے لائے تھے ماشاءاللہ۔ تو یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کا صحیح مستاق ہیں یہ فضل احمد صاحب۔ جب انہوں نے دیکھ لیا ان کے مناظر کی ایک نہیں چلی اور طوطا بن چکے تھے بالکل، اور کوئی دلیل اپنے دعوے کی جو قادیانی دعویٰ ہے اس پر نہیں دے سکے، تو انہوں نے پھر یہ شوشہ چھوڑا، بھئی آپ نے تو بڑا کمال کر دیا ہے، آپ کے پہلوں نے کیوں نہیں کیا یہ سب، تو ہم تو ان کی کوشش ہی ہیں، ہم خود تو کچھ نہیں ہیں، انہی کے کوشش ہی ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ ان کے پول کھل چکے ہیں۔ تو یہ ایک اور بیوقوف سا کوئی آدمی آ گیا کہتا ہے کہ اللہ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تکلیف نہیں دے گا کہ ایک اسرائیلی نبی کو بھیج دے امت محمدیہ میں۔ تو خاک صاحب نے کہا بھائی کسی کی پیشگوئی پوری ہونا تو خوشی کا باعث ہوتا ہے، نہ کہ غمی کا، افسوس کا، اور وہ ایسے بھی امت مسلمہ میں پہلے سے شامل ہیں۔ تو یہ بات تو قادیانی بھی مانتے ہیں، یہ مرزا صاحب نے لکھی ہوئی ہے۔ خیر یہ براہین احمدیہ ہمارے سامنے ہے کہ ہر ایک نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہے، اَتُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَتَنْصُرُونَهُ آیت کے تحت۔ تو یہ بات ہے کہ اب آپ نے دیکھ لیا ہے، یہ تھا مناظرہ، اس میں سلیم میر صاحب جو ہیں ککڑ سے طوطا تک کا سفر انہوں نے کر لیا ہے، تو ککڑ والا کام بھی کرتے ہی رہے ہیں، چیختے چلاتے رہے ہیں، اور لیکن طوطا بھی آخر میں بھی مان گئے کہ بار بار ایک ہی بات جس کا کوئی سر پر نہیں کہ بس یہ دعوت دو، اپنا دعویٰ ثابت کرو، یہ کرو وہ کرو، ہم نے کچھ نہیں کرنا بھائی، سب کچھ آپ لوگ ہی کرو، ہمیں تو کچھ کرتے ہوئے اور اپنے دعوے کی دلیل دیتے ہوئے جان جاتی ہے، ہم کچھ نہیں کریں گے، آپ لوگ کرو بس۔ یہ ان کی مناظر ہیں اور یہ ان کی حالت ہے، پتلی حالت ہو چکی جیسا کہ آپ نے دیکھا، لیکن بڑکیں مارنا پھر بھی نہیں چھوڑتے، جبکہ حقیقت سامنے بھی آ چکی تھی تو بڑکیں پھر بھی مارتے رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو ہمارا چینل پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔